السلام علیکم، ویلکم ٹو کیبلسٹک نالج۔ آج ہم ایک ایسے انسان کے بارے میں بات کریں گے جس کے خوفناک عمل نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا، اور نہ ہی کوئی جاوید اقبال جتنا بے حس انسان ہے جس نے 100 بچوں کے ساتھ غیر فطری حرکت کرنے کے بعد انہیں قتل کر دیا۔ جاوید اقبال کے الفاظ کچھ اس طرح تھے: میں جاوید اقبال جس نے 100 بچوں کا قتل کیا ہے، اور میں اپنے لیے شرمندہ نہیں ہوں، اور نہ ہی اس بات کا پچھتاوا ہے مجھے کہ میں نے 100 بچوں کو مارا ہے۔ یہ اس انسان کے آخری الفاظ تھے۔ جاوید اقبال کا تعلق لاہور سے تھا اور اسے مکری کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ ایک عام سی زندگی گزارنے والا انسان جس کے ذہن میں قتل کا منصوبہ بننے لگا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ 100 ماؤں کو رلائے، اور اس نے اپنی یہ خواہش مکمل بھی کی۔ جاوید کے الفاظ تھے: میں 500 بچوں کو بھی مار سکتا تھا، میرے لیے یہ مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی پیسوں کا مسئلہ تھا، لیکن میرا منصوبہ صرف 100 بچوں کو مارنے کا تھا، اور میں اس منصوبے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ جاوید نے کس طرح لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسایا اور اغوا کیا۔ جاوید 6 سے 16 سال تک کے لڑکوں کو اغوا کرتا تھا۔ جاوید کے کہنے کے مطابق اس نے ایک ویڈیو گیم کی دکان کھولی جو شاد باغ میں کہیں اور نہیں تھی۔ بچوں کو کم ریٹ میں ٹوکن دیتا اور بسر اوقات بغیر پیسوں کے بھی دے دیتا۔ جاوید کا کہنا تھا کہ وہ زمین پر 100 روپے کا نوٹ پھینکتا اور انتظار کرتا کہ کون اسے اٹھائے گا، اور پھر شور مچا دیتا کہ اس کے پیسے چوری ہو گئے ہیں اور اسے سب کی تلاشی لینی ہوگی۔ جب چور پکڑا جاتا تو اسے ایک کمرے میں لے جاتا جہاں بچے کے ساتھ غیر فطری حرکت کی جاتی، اور بسر اوقات پیسے بچے کو اچھا کام کرنے کی صورت میں واپس دے دیے جاتے۔ جب لوگوں نے اپنے بچوں کو اس کی دکان میں جانے سے منع کیا تو اس نے دکان میں مچھلیاں رکھ لیں، اور پھر بعد میں دکان کو ایک جم میں تبدیل کر لیا تاکہ لڑکے اس کی دکان کی طرف متوجہ ہوں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اقبال اپنے مختلف جرائم سے بچ نکلتا تھا۔ اقبال کی نظر ایسے لڑکوں پر ہوتی جو سڑکوں اور گلیوں میں رہتے تھے اور بسر اوقات گھر سے بھاگے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ ان بچوں کو اپنے گھر لے آتا اور ان کے ساتھ غیر فطری عمل کرتا۔ اس کے بعد وہ بچوں کو گلا گھونٹ کر مار دیتا۔ اس کا شیطانی عمل یہیں پر ختم نہیں ہوتا، وہ ان کے جسم کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتا اور اس کے بعد ان ٹکڑوں کو تیزاب میں پھینک دیتا تاکہ قتل کا کوئی سراغ باقی نہ رہے، اور پھر جو کچھ باقی رہ جاتا جاوید اسے دریا میں بہاتا۔ جب پولیس نے اس کے گھر کی تلاشی لی تو انہیں فرش اور دیواروں پر خون کے نشان ملے، اور ایک شاپر ملا جس میں بچوں کی تصاویر تھیں جنہیں اقبال نے قتل کیا تھا۔ آپ بھی سب کی طرح سوچ رہے ہوں گے کہ جاوید کا 100 ماؤں کو رلانے اور 100 بچوں کو قتل کرنے کے پیچھے مقصد کیا تھا۔ جب اقبال نوجوان تھا، اسے بچے کے ساتھ غیر فطری حرکت کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ جاوید کے مطابق وہ اس سب میں ملوث نہیں تھا اور بے قصور تھا۔ اسے جان بوجھ کر گرفتار کیا گیا تھا۔ جاوید کی ماں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اسے جیل سے نکلوا لے، مگر ناکام رہی۔ جب جاوید جیل سے رہا ہوا تو اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ تب اس کے دل میں بدلہ لینے کی آگ جاگی
اور اس نے ایسا عمل کیا کہ جس سے انسانیت بھی کانپ اٹھی۔ اس نے بدلے کے لیے سلسلہ وار 100 بچوں کو اغوا کیا اور ان کے ساتھ غیر فطری حرکت کرتا اور اس کے بعد انہیں گلا گھونٹ کر مار دیتا۔ جاوید کا کہنا تھا کہ وہ ان سب ماؤں کو وہ محسوس کرانا چاہتا ہے جو اس کی ماں نے محسوس کیا۔ 1999 میں اس نے خود اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ اس نے لاہور پولیس اور نیوز پیپر کو ایک خط لکھا جس سے اسے گرفتار کیا گیا۔ جاوید کو سزائے موت سنائی گئی۔ جج نے سزا سناتے ہوئے کہا، تمہیں ان بچوں کے ماں باپ کے سامنے پھانسی دی جائے گی جنہیں تم نے قتل کیا ہے، اور تمہارے جسم کو 100 ٹکڑوں میں کاٹا جائے گا اور پھر تیزاب میں پھینکا جائے گا، اسی طرح جس طرح تم نے بچوں کو قتل کیا ہے۔ جاوید اور اس کے ساتھی ساجد احمد کو سزائے موت دی جانی تھی، لیکن ایسا نہ ہو پایا کیونکہ اس درندے نے خود ہی اپنی جان لے لی۔ اگر آپ کو بھی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔